صلوات بر محمد و آل محمد. اینو تھوڑا پیچھے کر دیں. جی کوئی گل نہیں جی، کوئی گل نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. چلو نہیں وہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تمام اہالیان وطنہ کو جشن مولود کعبہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی آمد کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں بحیثیت خطیب آل محمد وطنہ میں اور سید ہونے کی وجہ سے آپ تمام اہالیان وطنہ کا، بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا کہ رات کی اس پہر میں وہ تشریف لائے اور امیر کائنات علی علیہ السلام کے جشن مبارک میں شرکت کی. دعا گو ہوں کہ خدا کی ذات آپ تمام احباب کی یہ شرکت بابرکت و پر مسرت فرمائے اور انجم اس حیات دربار نے جو اہتمام کیا ہے، اللہ کی ذات اس انجمن کا، اس حیات کا، جوانان وطنہ کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جشن کو جشن سمجھ کر منایا جا رہا ہے، گویا کہ اپنے حلالی موالی اور شیعہ علی ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. بڑے خوبصورت انداز میں غبارے دیکھ رہا ہوں وہ دربار کے اوپر. محنت ہے، محبت ہے مولا کائنات سے کہ ان کے عشق میں یہ دربار کو جس جگہ جشن ہو رہا ہے وہاں جشن مولا کائنات کی اس جگہ کو، محفل کو سجایا ہے. انشاءاللہ وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. مجلس سے پہلے کچھ جملے ان جوانوں کی تشویق کے لیے کہ آئندہ بھی یہ ان پروگراموں کو اہمیت دیں. میرے نبی نے فرمایا تھا، شیعہ سنی تمام منابع نے اس حدیث کو کاؤنٹ کیا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اگر کبھی اپنی محفل اور اپنی مجلس کو سجانے کا خیال آئے تو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ محفل کو سجایا کرو. لوگوں نے محبت علی کے ساتھ آج محفل کو سجایا، اب مجلس کو سجایا. اللہ کی ذات ان کا یہ عمل عبادت شمار فرمائے اور ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ اور ان کے والدین مرحومین کی بخشش فرمائے. ایک مومن بیمار ہیں، ان کے لیے مجھے دعا کا کہا جا رہا ہے. ملک لیاقت علی، خدا کی ذات انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. صلوات پڑھیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. نعبد ونستعین لہ ولہ الملک وللدین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات.
الحمد للہ الذی جعلنا من زوار قبر الحسین علیہ السلام الحمد للہ الذی جعلنا من زوار الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وَلَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھی محمد وآل محمد کیمرے کی لائٹ کی وجہ سے یہ حضرات مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ حضرات اگر سامنے آ جائیں یا اس طرف تو مجھے نظر آئیں گے. خاص کر عفت صاحب نظر نہیں آ رہے صحیح طرح. صلوات پڑھتے ہوئے یہ حضرات سامنے تشریف لے آئیں. بڑے بہترین انداز میں قبلہ عرفان شاہ صاحب فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرما رہے تھے. ذاکر اہل بیت نے بھی بہت ہی پیارے انداز میں قصیدے پڑھے, ذکر مولا کائنات علی علیہ السلام بیان کیا. میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا اب میں کیا پڑھوں گا. بہت ہی پیارے انداز میں ہر کسی نے مولا کا کعبے میں آنا پڑا. میرے بعد بھی ذاکر اہل بیت موجود ہے, وہ بھی مولا کی قصیدے پڑھیں گے. اب اگر میں بھی وہی پڑھوں, میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ جو وہ چھوڑ جائے تو میں پڑھوں, تو مجھے نہیں ملی. لیکن پھر میں نے کہا کہ پڑھنا تو ہے, کیوں نہ ایک ایسی چیز پڑھی جائے جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. لیکن میں پڑھ کے چلا جاؤں گا, کل سمجھ میں نہ آیا تو اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے. توجہ کریں گے تو سمجھیں گے اور ایسا لطف اٹھائیں گے. کعبے میں آنے کا آج تک سنا ہے, میں کعبے سے پہلے کا پڑھوں گا. کعبے میں علی کی آمد سے, ولادت باسعادت سے پہلے کا پڑھوں گا. بس میرے ساتھ چلیے. اس سے زیادہ بھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں زیادہ تمہید عرض کروں. 2 جملے تمہید کے لیے, ربط میں لانے کے لیے. خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا انا علینا للہدا, ہدایت میرے ذمہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہدایت پانے والا ہوا اور ہدایت دینے والا نہ ہوا. اور اللہ نے اپنے ہادیوں کو ہدایت عطا فرمائی. اب ہادی کی خلقت جو ہے اس کو بھی باقی لوگوں کی خلقت سے جدا رکھا. اب پہلے ہادی کو دیکھ لیجئے, اپنے پہلے ہادی کو خلق کیا اور اس کے بعد کہا یا ایھا الملائکہ اسجدوا لآدم. انہوں نے کیا کیا؟ ملائکہ نے آدم نبی کو سجدہ کیا. گویا کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا مٹی سے اور پانی سے, اور آدم میں اپنی اس نور کی کرن کو ڈالا, آدم نبی کی خلقت وجود میں آئی. میرے اللہ نے حکم دیا ملائکہ سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا. اللہ کہتا ہے ابا
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم نبی کی خلقت کو سجدہ کروایا، گویا کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہادی ہوتا ہے وہ کائنات میں نمایاں اور منفرد ہوتا ہے۔ میں پہلا ہادی بنا کے بھیج رہا ہوں اور بتا رہا ہوں میں ہادی کی عظمت منوا رہا ہوں، ہادی کی عظمت کو منوا رہا ہوں، اور تمہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہادی ہوتا ہے وہ اللہ بناتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے اس کی عظمت اللہ منواتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے اس کا مثل کوئی اور نہیں ہوتا ہے، اور جو ہادی ہوتا ہے اس کو میرے ہادیوں کے درمیان میں مقایسہ کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو میری بات سمجھ آ رہی ہو، ایک جملہ یہاں پر نفیس سا دینا چاہتا ہوں۔ آدم نبی کو سجدہ نہ کیا، آدم نبی کو سجدہ، تو شیطان کو اللہ نے کافر بنا دیا، اسے دھتکار دیا۔ میرے نبی نے ایک دفعہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر محمد کیا ہے وہ عرش والوں کے مولا تو علی بھی عرش والوں کے مولا، اگر محمد فرش والوں کے مولا تو علی بھی فرش والوں کے مولا، محمد نبیوں کے مولا علی بھی نبیوں کے مولا، اور اگر محمد آدم کے مولا علی آدم کے مولا۔ اگر آدم کی خلقت کو سجدہ نہ کرے تو شیطان بنتا ہے، اور اگر آدم کے مولا علی کی ولایت کا کوئی انکار کرے تو وہ خود بتاؤ ابلیس سے بدتر بنتا ہے۔ میں جو جملہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں ایک عالم دین ہوں، میری ایک اپنی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے تیرا ہادی بنا کے اتارا ہے، شکر ادا کر اللہ نے تجھے اس علی کا شیعہ بنایا ہے۔ اس علی کی عظمت کو پہچان۔ معین الدین چشتی حجویری شریف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کثیرہ میسر نشد این سعادت مقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ نے کائنات میں کسی کو فضیلت نہیں دی کہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد میں شہادت ہو جائے۔ وہ جو آئے اللہ کے گھر میں، جس جگہ عورت بچہ پیدا کرے اس جگہ کو لوگ کتنے دنوں تک 40 دنوں تک نجس سمجھتے ہیں، اور جہاں پہ علی آ جائے اس جگہ کو اللہ تیری عبادت گاہ بنا دیتا ہے۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر علی کو تو نے تولنا ہے، علی کو دیکھنا ہے تو انبیاء کے ترازو میں دیکھ۔ ایک چھوٹا سا نقطہ دے کر میں فضائل کے جملے کی طرف آؤں گا، اور آج سے پہلے یہ فضائل کی روایت آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ امیر کائنات علی علیہ السلام کو ہم اکثر مقایسہ کرتے ہیں، تولنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی 1 2 3 میں، کبھی فلاں کے ساتھ، کبھی فلاں کے ساتھ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان اراد ان ینظر الی آدم فی حلمہ و ابراہیم فی علمہ و یحییٰ فی زہدہ و زکریا فی تقوائہ و موسیٰ فی حیبتہ و عیسیٰ فی اعجازہ فَلْيَنْظُرِ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کا حلم دیکھے، ابراہیم کا علم دیکھے، جو چاہتا ہے موسیٰ کی حیبت دیکھے، عیسیٰ کے معجزے دیکھے، جو چاہتا ہے یحییٰ کا زہد و تقوی دیکھے، جو چاہتا ہے زکریا کی عبادت دیکھے، فَلْيَنْظُرِ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ اسے چاہیے میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے، 1,24,000 نبیوں کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ تو پھر اس علی کو ہم ایرے غیرے کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ توجہ کیجئے، جشن کی رات میں آپ کو ایک جملہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ یہی ہے کہ اپنے مولا کو ہر وقت تقابل میں نہ لاتے رہا کرو۔ جو فضیلت علی کو عطا ہوئی ہے، میں نے امام احمد ابن حنبل
اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ستہ میں مسند احمد ابن حنبل، ان کا بیٹا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل روایت کرتا ہے مسعود ابن حنبلی سے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے ایک دفعہ پوچھا ابا جان آپ خلافت میں فضیلت کس کو عطا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے نمبر پہ پہلے خلیفہ، دوسرے نمبر پہ دوسرے خلیفہ، تیسرے نمبر پہ تیسرے خلیفہ۔ کہا میرے ابا جان چپ کر گئے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ میرے بیٹے نے پھر سوال کیا ابا جان آپ نے جناب علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس وقت اہل سنت والجماعت کی بہت بڑے امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں لا یقاس احد منہم، علی کو کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، ہو وہ من اہل بیت محمد، وہ محمد کے اہل بیت میں سے ہے۔ کوشش کیجئے اپنی مجالس میں مولا کے فضائل کو چن کے لائیے، یہ مولا کی لڑائیاں نہ کرواتے رہا کرے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ میری بات سمجھ آ گئی ہو تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا علی ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، ساری کائنات کے سمندر دریا سیاہی بن جائیں، تیرے فضائل لکھنے والے انسان جن فرشتے مل کر تیرے فضائل لکھنا شروع کر دیں۔ یا علی سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت کلمے ختم ہو جائیں گی، فرشتے انسان تھک جائیں گے، تیرے فضائل کی حد ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم کیوں مولا کی اتنی فضیلتوں کے بعد ان کے ساتھ مولا کو مقابلے پہ لے جاتے ہیں جن کی کبھی کوئی فضیلت نہیں آئی؟ کیا علی کا مقدر خانہ کعبہ میں آنا یہ فضیلت نہیں؟ مسجد میں شہادت علی کی فضیلت نہیں؟ ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہاز علی المولا کا کہنا فضیلت نہیں؟ ساری فضیلتیں علی کو ملی۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، خلافت کے میدان میں علی کو چوتھا بنایا مسلمانوں نے، لیکن فضیلت کے معیار میں علی پہلا ہے۔ خلافت کے میدان میں مسلمانوں نے چوتھا بنا دیا، لیکن فضیلت کے میدان میں علی پہلا ہے۔ وہ جس کی فضیلت کا اعتراف اصحاب رسول بھی کریں، ازواج رسول بھی کریں۔ یا شیعہ نے حیدر قرار کوشش کیا کرو اس علی کے فضائل کو ڈھونڈو اور پڑھو، لیکن علی کا مقابلہ کسی کے ساتھ مت کیا کرو۔ اس بڑی کائنات میں اپنی تمہید کا آخری جملہ اور فضائل کی طرف آؤں گا۔ اس بڑی کائنات میں اگر کوئی شخص علی کا مقابلہ کر سکتا تھا اللہ اور محمد کے بعد، تو رب اکبر کی قسم، اس منبر رسول کی قسم، وہ فاطمہ زہرا تھی۔ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو علی کا فضیلت میں مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے میرے مولا کا مقابلہ ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ مت کیا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ شاہ جی ادھر آگے تشریف لے آئے، ادھر میری سیٹ پہ آ جائے نا، میں نے یہیں پہ بیٹھ کے سنا ہے آپ کو۔ جی ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ شاہ صاحب نے پڑھا خانہ کعبہ میں آنے کا، میں نے سامنے بٹھا کے سناؤں گا مولا کے فضائل ولادت سے پہلے۔ لے میں فضائل کی وہ روایت پڑھنے لگا ہوں جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ تمہید کی کچھ جملے بیان کیے۔ انبیاء کے مشن کو بچایا علی نے، انبیاء کی محنتوں کو بچایا علی نے، انبیاء کی مدد کو آیا علی، انبیاء کے تمام فضائل اور روایات کو بیان کیا علی نے۔ تو بتاؤ مجھے علی کے بارے میں تمہیں کون بتائے گا؟ علی کے بارے میں کون بتائے گا؟ جن کے بارے میں علی نے بتایا وہ علی کے بارے میں بتائیں گے۔ اب علی کے بارے میں بتائیں گے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام۔ جناب آدم علیہ السلام سے ایک روایت سنا رہا ہوں۔ ابو البشر انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عرش معلت، اللہ کی ذات نے مجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد
مجھے جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا میں جبریل امین کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کے مزاج کا آدمی ہوں، بے شک چپ رہیں۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ فرمایا میں نے نور کی ایک عماری دیکھی، ایک نور کا مجسمہ تھا، اس مجسمے کے سر کے اوپر ایک تاج تھا، اس نور کے دونوں کانوں میں دو چھوٹے چھوٹے موتی چمک رہے تھے، اس نور کے مجسمے کے گلے میں ایک بہت نورانی ہار تھا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے قریب گیا، میں نے جا کر جبریل سے کہا جبریل مجھے اتنا بتا کہ یہ نور کا مجسمہ کس کا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، جہاں فضیلت علی ہو وہاں فضیلت زہرا ضرور بیان ہوتی ہے، کیونکہ علی کا ہم پلہ تھی اگر کوئی کائنات میں تو وہ فاطمہ تھی۔ بی بی نے کہا تھا اولو ما خلق اللہ نور محمد و نور علی، اگر سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کسی کا نور بنایا یا محمد کا نور تھا یا علی کا نور تھا۔ اب جبریل کہتے ہیں میں اس نور کے پاس کیا، میں نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ ان اسماء کو یاد کیجئے۔ کون سے اسماء تھے؟ فرمایا یہ جو نور کا مجسمہ ہے یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے نور کا مجسمہ ہے۔ جو سر پہ تاج ہے وہ تاج نبوت اور رسالت ہے، ان کے بابا نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ ان کے گلے، ان کے دونوں کانوں میں جو موتی ہیں نور کے، وہ دونوں شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، ان کا نور ہے۔ فرمایا گلے میں کون سا نور چمک رہا ہے؟ کہا یہ محمد کا آخری ولی اور جانشین ہے جس کا نام ایلیا سے علی ہے، یہ اس کا نور ہے جو فاطمہ کی گردن میں چمک رہا ہے۔ آدم نبی کہتے ہیں کہ میں جب مجھے زمین پہ بھیج دیا گیا اور مجھ سے خطا ہوئی، اب اللہ کہہ رہا تھا آدم توبہ کر، فرمایا زمین پہ بٹک رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے سر زمین پہ رکھا، تراب کے اوپر ماتھا لگایا تو ابو تراب کی خوشبو آ گئی، اور ایک دفعہ میری زبان سے نکلا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی، میری توبہ قبول کر لے۔ کہا یہ کہنا تھا کہ ہاتف کی آواز آئی، آدم جس کی منت کر کے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر اس کا توبہ کے نام کے ذریعے پوری کائنات کے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں عطا کر دیتا۔ یہ وہ علی ہے جو مقصود کائنات ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کو میں نے اپنی خلقت کائنات میں خلق کیا ہے تاکہ دنیا کو علی کے دروازے پہ میں لا سکوں۔ اب جملہ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی علیہ السلام کے نور کو جب خدا نے خلق کیا، آسمانوں پہ وہ نور خلق ہوا، خلق ہونے کے بعد قبل 70,000 70,000 سال پہلے خلق ہوا، قبل ان یخلق خلق اللہ نورا محمد و علی و کل الانبیاء والبشر، اللہ نے تمام نبیوں، رسولوں اور انسانوں کی خلقت اور انوار کی خلقت سے پہلے نور محمد اور علی کو خلق کیا 70,000 سال پہلے۔ فرمایا اب علی کا نور کیا کرتا تھا؟ جو میں کرتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ یعبدونہ و یقدسوہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی تسبیح کرتے، وَيَقْرَؤُونَ، اور ہم تلاوت کیا کرتے تھے وہاں انوار کی، اور پھر ہمارے انوار ملائکہ کو اللہ کی تسبیح کا طریقہ سکھایا کرتے تھے۔ اب امیر کائنات علی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے خلق کیا، میرے نبی کے نور کو خلق کیا، اور ان انوار نے وہاں پہ عبادت کی، ان انوار نے وہاں پہ تسبیح کی۔ ان کی عبادت اور تسبیح کو دیکھ کر اللہ کے ملائکہ نے تسبیح اور عبادت کا طریقہ سیکھا۔
اور پھر طریقہ سیکھنے کے بعد ان انوار نے اور انوار علی نے احد عشر کوكبا من ولد علی ابن ابی طالب، علی کے صلب سے جو 11 نور پیدا ہوئے زمین پہ، احد عشر بعدہ و بعد ہی، ایک کے بعد دوسرے نور نے زمین پہ آ کر ہدایت کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اسی لیے کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت تو میرے ذمہ تھی، یہ انوار ہادی بن کر آسمانوں پہ رہتے تھے، لیکن میرے بندوں میں نے انہیں تمہاری ہدایت کے لیے زمین پہ اتار دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات سے پوچھا ساسا بن سوحان نے، مولا کا صحابی ہے ساسا بن سوحان۔ جب مولا کو 35 ہجری میں خلافت ملی، ایک روایت کے مطابق 34 ہجری، 35 ہجری میں جب میرے مولا کو خلافت ملی، مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ تو جو ہے اب دیکھیں ایک جملہ اور، پہلا جملہ جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ اپنے مولا کو کسی ایرے غیرے کے ساتھ مقابلہ، مقایسہ، علی کو تو نے دیکھنا ہے تو نبیوں کی صف میں دیکھ، رسول اور نبی کی صف میں لا کے دیکھ، فضیلت کس کو ہے؟ تو یقیناً 1,24,000 نبیوں میں سے نبی محمد کو نکال کے سارے نبیوں کو ایک ترازو میں رکھ اور علی کی فضیلت کو ایک ترازو میں رکھ، علی کی فضیلت کا ترازو تجھے بھاری نظر آئے گا۔ میرے مولا کو ایرے غیرے کے ساتھ مقایسہ نہ کیا کر، ایک بات۔ دوسری بات جو جشن میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولا کائنات علی علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نبی، رسول، یہ سارے مرسل علی علیہ السلام کے ساتھ فضیلت میں وہ تمام چیزیں رکھتے ہیں جو اللہ نے میرے مولا کو عطا کی ہیں، جو اللہ نے میرے مولا کو عطا کی ہیں۔ اب ایک جملہ توجہ کیجئے گا، امیر کائنات علی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو ہادی بنا کے بھیجا۔ تمام ہادیوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ وہ الہی نمائندے ہوتے ہیں اور الہی نمائندے کے پاس الہی منصب ہوتا ہے۔ جو الہی نمائندہ ہے الہی منصب رکھتا ہے، جو الہی منصب رکھتا ہے اس کو خدا کیا ہے، وہ خلافت الہیہ عطا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے مولا سے، مولا آپ کو لوگوں نے خلیفہ چہارم کہا انہوں نے ٹھیک کہا، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تھا آدم نبی کو، دوسرا اللہ نے بنایا خلیفہ یوسف نبی کو، پھر اللہ نے خلیفہ بنایا ہارون کو، پھر اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ اللہ کا الہی نمائندہ ہوں، الہی ہادی ہوں، الہی خلیفہ ہوں۔ اس سے کوشش کیجئے کہ تقابل اور مقایسہ کرنے سے گریز کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ساسا بن سوحان کی بات کر رہا تھا، اور ایک بات جو جشن میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم، علم، علم۔ علی جو نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے نا، جب آتے ہی قرآن، زبور، تورات، انجیل پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تورات انجیل نازل ہو چکی تھی۔ علی نے آتے ہی نبی کے ہاتھوں پہ آسمان کی کتابوں کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا، میں عالم کل کائنات ہوں، میرا شیعہ عالم ہونا چاہیے، میں علم رکھتا ہوں۔ نبی نے کہا انا باب العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر وعلی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینہ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر وعلی اس کا دروازہ ہے۔ گویا کہ نبی بھی یہ کہہ رہے تھے اور مولا بھی یہ کہہ رہے تھے، جو میرا شیعہ ہوگا وہ عالم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، علم دوست ہوگا، علم کا دشمن نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے عالم بنیے۔ ساسا بن سوحان دروازے پہ آ گیا۔ بس 5 منٹ میرے آخری ہیں، میں اپنی جشن کی ایک بات کو کمپلیٹ کر کے ممبر شاہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔
ساسا بن سوحان دوڑتا ہوا جا رہا تھا مسجد نبوی کی طرف، 35 ہجری، آپ کی ذہنوں میں 35 ہجری۔ ساسا بن سوحان کو جاتے ہوئے راستے میں ایک نبی کے صحابی نے روک کے پوچھا، ساسا بڑا خوش ہے، تیرے مولا کو خلافت ملی ہے؟ مولا کو ظاہری خلافت کب ملی تھی؟ 35 ہجری۔ بڑا خوش ہے، تیرے مولا کو خلافت ملی ہے، اپنے مولا کو مبارکباد دینے جا رہا ہے۔ توجہ سنیے گا، ساسا بن سوحان یہ علی کا شیعہ تھا، یہ علی کا شیعہ تھا، ایسا شیعہ تھا جیسا علی چاہتے تھے۔ 21 رمضان کو علی کا سر زینب بنت علی کی گود میں تھا، مولا کی شہادت کے کچھ گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ساسا بن سوحان نے آ کر دستک دی۔ میرے مولا نے کہا، حسن بیٹا ساسا بن سوحان آیا ہے، اسے میرے پاس لے آ، وہ پیاسا ہے، میں بے شک آج شہید ہونے والا ہوں لیکن اس کی پیاس کو میں بجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی ساسا بن سوحان عالم تھا، علم دوست تھا۔ ساسا بن سوحان اس نبی کی صحابی کو دیکھ کر کہتا ہے، تجھے کس نے کہا میں علی کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں؟ میں تو اس لکڑ کے ممبر کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ لکڑ کے ممبر تجھے مبارک ہو، آج اتنے سالوں بعد تجھے حقیقی وارث مل گیا ہے۔ فرمایا میں اس لکڑ کے ممبر کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں، میں علی کو مبارکباد دینے نہیں جا رہا۔ جب علی کے سامنے آیا ساسا بن سوحان، فضائل کا جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوں، جب سامنے آیا آ کر ساسا بن سوحان مولا کو دیکھ کر کہتا ہے، یا علی، ساری مسجد نبوی میں صحابہ رسول بیٹھے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، حسن حسین عباس مولا کائنات کے ساتھ کھڑے تھے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اب ساسا بن سوحان کھڑا ہوا، اپنے مولا کی عظمت کو پہچانو شیعہ نے حیدر قرار، اپنے مولا کو 1 2 3 4 5 مت کی کرتے رہا کرو، اپنے مولا کی فضیلت کو سمجھو اور مولا کی فضیلت کو پڑھو، لکھو، پڑھو، لکھو، سمجھو اور پھر بیان کرو۔ 1 2 3 4 کر کے مولا کی توہین مت کیا کرو۔ مولا کو تو نے تولنا ہے، ترازو میں رکھنا ہے، مولا کی فضیلت کو تو نے بیان کرنا ہے۔ یا نبی کے ساتھ دیکھ یا رسول کے ساتھ دیکھ، محمد اور خدا کے بعد علی کل کائنات سے افضل ہے۔ ساسا بن سوحان علی کے سامنے آ کر علی کا شیعہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، ما زینت الخلافت، یا علی اس خلافت نے تجھے کوئی زینت نہیں بخشی، بل زینت الخلافت، بلکہ تو نے خلافت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یا علی تجھے خلافت سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ خلافت وہ ہے کہ جسے تو نے جب لیا ہے تو خلافت کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں خلافت سے لینا دینا نہیں ہے، پہلے نمبر پہ مولا آئے، تیسرے پہ، چوتھے پہ نہیں، مولا کی فضیلت کو سمجھو۔ جشن کی رات ہے، اب مولا سے پوچھا گیا ایک دفعہ، خدا کی قسم جب آپ لوگ مقایسہ کرتے نا مولا کا، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، یہ 50 کا نوٹ ہے، یہ 100 کا، علی کا مقایسہ کسی سے نہیں ہے۔ آؤ میں ایک جملہ تجھے اپنے علی کے ایمان کا سنا کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مولا بس میرے جشن کا جو لب لباب ہے وہ یاد رکھنا، 2 ہی چیزیں ہیں، اپنے مولا کا مقایسہ مت کیا کر کسی عام انسان سے۔ نبی نے فرمایا تھا، حسن والحسین سیدائی شباب اہل والجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا ووالدہما افضل منہما، ان دونوں کا باپ علی حسن حسین دونوں سے افضل ہے۔ اور جب حسن حسین اور ان کی ماں بطول علی کی فضیلت میں مقابلہ نہ کر سکی تو کسی اور کی کیا مجال ہے؟ علی کو مقابلہ میں نہ لایا کر۔ بس ایک جملہ سن لے، مولا کائنات سے ساسا بن سوحان نے آخری رات 21 رمضان کی رات پوچھا، یا علی تو افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، یا علی تو افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ میرے مولا دیکھ کر کہتے ہیں، ساسا میں افضل ہوں۔ کہتے ہیں مت دلیل علی، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب میرے مولا کائنات دیکھ کر کہتے ہیں، ساسا بن سوحان سورہ یاسین کی تلاوت کر۔ جو سوئے ہوئے ہیں میرا آخری جملہ ہے، یہ آخری جملہ جاگ کے سن لیں، باقی بے شک سو کے سنیں۔ لیکن میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں عادی ہوں۔ اچھا جی
شاہ جی ساسا بن سوحان کہتے ہیں مت دلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کیا کر۔ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں ابراہیم نبی کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم کیا تجھے شک ہے؟ میں اللہ ہوں، میں رب الارباب ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، میں موت و حیات پہ قادر ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، پھر موت دیتا ہوں، پھر دوبارہ زندہ کروں گا قیامت کے دن۔ کہا کیسے کرے گا؟ اللہ دیکھ کر کہتا ہے جب تو ایک نجاست کا قطرہ تھا تو میں نے اس وقت انسان کو پیدا کر دیا ایک نجاست کی قطرے سے، پھر اس انسان کو مٹی کر کے دوبارہ میں نہیں اٹھا سکتا؟ کہا وہ کیسے اٹھائے گا؟ بس یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کیا تجھے اپنے اللہ کی قدرت پہ شک ہے، ایمان نہیں؟ کہا ایمان ہے، لیکن اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دلیل مانگتا ہوں۔ کہا اچھا ابراہیم ایسا کر، 4 پرندے لے لے، چاروں پرندوں کے سر قلم کر، ان کے جسم کا کیما کر، چاروں کے کیمے کو مکس کر، 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دے۔ جس پرندے کی چونچ اٹھائے گا اس پرندے کا سارا گوشت چاروں جگہ سے جمع ہوگا، فضا میں آئے گا، تجھے خود پتہ چل جائے گا میں زندہ کیسے کرتا ہوں، میں موت کیسے دیتا ہوں، پھر موت کے بعد مٹی میں مٹی کیسے کرتا ہوں، پھر مٹی میں مٹی کرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھاتا ہوں۔ ابراہیم نے 4 پرندے لیے، چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا گوشت کیما کیا، کیمے کو مکس کیا۔ میں جدوں بھی نیاز اس کیما پان دی گل کرنا منو آدھے نے شاری جڑے نے وڈے گوشت منع کر دینے۔ ابراہیم نے 4 پرندے لے لیے، کیما ہو گیا، مکس ہو گیا، چاروں جگہ پہ لیدہ رکھ دیا۔ ابراہیم نے ایک پرندے کی چونچ کو لیا اور اس پرندے کو آواز دی، چاروں جگہوں سے گوشت ہوا میں گیا، دوبارہ پرندے کی شکل بنی، اپنی ابراہیم کے ہاتھ پہ آ کر اپنی چونچ کے ساتھ سر ملایا، وہ پرندہ زبان گویا ہوا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ وانت خلیل اللہ۔ اے ابراہیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کا خلیل ہے۔ چاروں پرندوں کی دفعہ یہ ہوا، ابراہیم خوش ہوئے، دیکھ کر کہتے میرا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جس بات پہ ایمان تھا اس بات پہ اب تو نے دلیل بھی عطا کر دی، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میرے امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا حسن مولا حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ میرے مولا نے یہ بات وطنہ والوں کو زیادہ سمجھ آنی چاہیے، سنیے گا۔ میرے مولا حسن سے کسی نے پوچھا حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ میرے مولا حسن نے کہا تھا آنکھوں اور کانوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو کانوں سے سنا وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، جو آنکھوں سے دیکھا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ وطنہ والوں اپنے امام کی بات کو اپنے پلے باندھ لو، حق اور باطل سنی سنائی پہ نہیں ہوتا، حق اور باطل کیا ہے وہ آنکھوں سے دیکھے پہ ہوتا ہے۔ ابراہیم نے آنکھوں سے دیکھا پرندے کیسے کیا ہے وہ کیما ہو گئے، مر گئے، پھر اللہ نے کیسے ان کو زندہ کیا۔ اب اپنے مولا علی کی بارگاہ میں امیر کائنات علی دیکھ کر فرماتے ہیں ساسا میں علی ایمان کی اس فضیلت اور درجے پہ فائز ہوں، اگر مجھ علی کی آنکھوں کے سامنے سے زمین و آسمان کے 7 پردوں کو ہٹا دیا جائے، علی کے ایمان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ مجھ علی کا ایمان اس فضیلت پہ کھڑا ہے، یا اللہ سمجھتا ہے یا مصطفیٰ سمجھتا ہے۔ میں علی ایمان کی اس بلندیوں پہ فائز ہوں، مجھ علی کی ایمان کو سمجھ سکتا ہے یا خدا یا مصطفیٰ، اللہ اور مصطفیٰ کو سمجھ سکتا ہے تو مرتضی، اللہ اور مرتضی کو سمجھ سکتا ہے تو مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم تقبل منا هذه العبادہ ونصر من اللہ وفتح قریب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔